نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شہید کے احکام، اس حوالے سے پہلے اس کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم سمجھ لیجئے۔ شہید کے لغوی معنی یعنی اہل لسان جو معنی بیان کرتے ہیں وہ ہے گواہ، حاضر ہونا، دیکھنا اور مطلع ہونا۔ یہ اس کا معنی اہل لسان نے بیان کیا، جبکہ اصطلاح شریعت میں اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو شہید کہا جاتا ہے۔ شہید کی 3 قسمیں ہیں: شہید الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا میں بھی وہ شہید ہے اور آخرت میں بھی وہ شہید ہوگا، یعنی درجہ شہادت پر فائز ہوگا۔ وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دے تو دنیا میں بھی شہید ہے اور آخرت میں بھی شہید ہے۔ دوسری قسم ہے شہید الدنیا، یعنی صرف دنیا کے اعتبار سے وہ شہید ہے، آخرت کے اعتبار سے وہ شہید نہیں ہوگا۔ وہ شخص جو ریا کی خاطر، نمود اور نمائش کے طور پر، شہرت کی خاطر، منصب اور مقام کے حصول کے خاطر کہ مجھے بڑا درجہ حاصل ہو جائے، اس لیے وہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے، تو دنیا میں تو وہ شہید کہلاتا ہے، دنیا والے اسے شہید کہتے بھی ہیں، لیکن آخرت میں وہ جو ہے شہید نہیں کہلائے گا، اس فضیلت سے آخرت میں محروم رہے گا۔ تیسری قسم ہے شہید الآخرہ، یعنی دنیا میں اس پر شہید کے احکام لاگو نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین اسے شہادت کا درجہ عطا کر دیتے ہیں، جیسے اس کی متعدد اقسام اس بیان کے آخری حصے میں آ رہی ہیں، جس کو شہید حکمی بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں شہید کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی اور جو لوگ اللہ کی راہ میں یعنی دین کے راستے میں قتل کیے جائے، ان کی ایسی فضیلت ہے کہ ان کی نسبت یوں بھی مت کہو کہ وہ معمولی مردوں کی طرح مردے ہیں، بلکہ وہ لوگ ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن تم اپنے موجود حواس سے اس حیات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، اور ان کو رزق بھی ملتا ہے، وہ خوش ہیں اس چیز سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل اور کرم سے عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح متعدد احادیث شہید کی فضیلت کو بیان کر رہی ہیں، صرف ایک حدیث اس حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ لوٹ کر دنیا میں جانا پسند نہیں کرے گا، اگرچہ روئی زمین کی ساری چیزیں اسے مل جائیں، البتہ جب شہید اپنی عزت اور تکریم کو دیکھتا ہے تو آرزو کرتا ہے کہ واپس دنیا میں لوٹ کر جائے اور 10 مرتبہ پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ یہ اس کی فضیلت تھی۔
شہید کی اقسام اور احکام۔ شہید کی دو قسمیں۔ نمبر ایک، شہید حقیقی، یعنی وہ شہید جو کسی ہتھیار، پتھر یا گولی وغیرہ سے مار دیا گیا ہو اور زخمی ہونے کے بعد غذا، دوا، پانی یا کوئی دنیاوی منفعت اٹھائے بغیر دم توڑ دے تو یہ جو ہے شہید حقیقی کہلائے گا۔ لہٰذا ایسی صورت میں فقہاء کی نظر میں حکم یہ ہے کہ بلا غسل اور کفن، یعنی نہ اس کو غسل دیا جائے گا اور نہ ہی اس کو کفن پہنایا جائے گا، بلکہ جن کپڑوں میں وہ ملبوس ہے اگر وہ مسنون مقدار میں نہ ہو تو مسنون مقدار میں برابر کر دیا جائے، اور جو اضافی جیسے جیکٹ وغیرہ ہے، ٹوپی ہے، اس کو اتار دیا جائے۔ تو اس حالت میں نماز جنازہ کے بعد انہی خون آلود کپڑوں میں اس کی تدفین کر دیں۔ یہ پہلی قسم ہے، اس کو شہید حقیقی کہتے ہیں۔ دوسری قسم شہید حکمی، یعنی جن کو آخرت میں شہید کا درجہ عطا ہوگا مگر دنیا میں شہید کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوں گے۔ شہید حکمی کے حوالے سے احادیث میں ذکر آیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم لوگ اپنے مرنے والوں میں سے کسے شہید سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے ہم اسے شہید کہتے ہیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہوا تو پھر تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر شہید اور کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا وہ شہید ہے، اور جو اللہ کی راہ میں نکلا اور کسی معرکہ جہاد میں شامل ہوئے بغیر راستے میں ہی وہ وفات پا گیا، یا جو اللہ کی دین کی کسی بھی خدمت کے لیے نکلا اور اس دوران وہ مر گیا، فرمائے وہ بھی شہید ہے، اور جو طاعون کی بیماری سے مر گیا وہ بھی شہید ہے، اور جو پیٹ کی بیماری سے مر گیا وہ بھی شہید ہے، ڈوب کر مرنے والا بھی شہید ہے۔ اسی طرح متعدد احادیث میں یہ مختلف قسمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ ایک حدیث میں 5 قسمیں بیان کی: طاعون کی بیماری، پیٹ کی بیماری، ڈوب کر مرنے والا، ملبے میں دب کر مرنے والا، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔ یہ 5 قسمیں ہیں، یعنی طاعون کی بیماری سے موت آ گئی، پیٹ کی بیماری سے موت آ گئی، ڈوب گیا اور مر گیا، یا اس پر ملبہ گر گیا تو اس صورت میں وہ مر گیا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ تو یہ جو ہے ایک حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اس طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جل کر مرنے والا۔ اس طرح فرمایا ایک حدیث میں کہ بچے کی ولادت کے وقت مرنے والی خاتون، یہ بھی حکماً شہید ہے۔ اپنے مال کی حفاظت کرنے والا بھی شہید ہے۔ اگر مال کی حفاظت کر رہا تھا اور اس میں جو ہے یہ قتل کر دیا گیا تو یہ حکماً شہید ہے۔ اسی طرح اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے، یہ بھی شہید ہے۔ اس طرح یہ متعدد اقسام احادیث میں بیان ہوئی ہیں جن کو فقہاء نے شمار کیا تو یہ تقریباً 40 قسمیں
بن جاتی ہیں۔ اسی طرح کسی بھی حادثے میں یا لا علاج بیماری میں وفات پا جائے وہ بھی جو ہے حکماً شہید کہلاتا ہے۔ حکماً شہید کے احکام یہ ہیں کہ دنیا میں اسے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، اور پھر نماز جنازہ کے بعد اس کی تدفین ہو جائے گی، لیکن آخرت کے اعتبار سے اسے درجہ شہادت اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔